اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 12 کی تفسیر میں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، پرہیز کرو بہت سارے ظنون سے، اس لیے کہ بعض ظنون گناہ ہیں۔ گمان سے پرہیز کرو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ اور تجسس مت کرو اور نہ ہی غیبت کرو ایک دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنا مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس سے جو ہے وہ کراہیت کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس آیت کے ذیل میں غیبت کے مذمت اور غیبت کے گناہ عظیم ہونے پر بہت سی روایتیں اسی کتاب سے پیش کی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں روایت پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات تائبا من الغیبہ فهو آخر من يدخل الجنہ۔ جو انسان غیبت سے توبہ کر کے مر جائے، یعنی کسی کی غیبت کی اور پھر وہ اس سے توبہ کر لے، تو توبہ کرنے کے بعد اگر مرتا ہے تو وہ شخص آخر شخص ہوگا جنت میں داخل ہونے والوں میں۔ وَمَن مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، اور اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ مصر ہے غیبت پر، یعنی اس نے توبہ بھی نہیں کی اور غیبت کرتا ہے مستقل، تو فَهُوَ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ النَّارِ، وہ سب سے پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر توبہ کر کے مر جائے، توبہ کے بعد مرے، تو آخر شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ نہیں کی ہے اور ایسے ہی مر گیا تو پھر یہ شخص آخر شخص ہوگا، اول شخص ہوگا جہنم میں داخل ہونے والوں میں۔ پھر دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ غیبت جو ہے وہ اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلۃ فی جوفہ۔ غیبت اتنی جلدی اسلام کو، مسلمان کے دین کو خراب کر دیتی ہے کہ اتنی جلدی خود انسان کے جسم کے اندر اس کو ہلاک کرنے والا کیڑا یا اس کو ہلاک کرنے والی بیماری بھی اس کو ہلاک نہیں کر پاتی، جتنی جلدی غیبت انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں جو صاحب کتاب نے نقل کی ہے، کہ روایات در این زمینه در منابع اسلامی بسیار زیادہ است۔ اس موضوع پر اس عنوان کے تحت بہت ساری روایات ہیں
منابع اسلامی میں، اسلامی کتب میں جو کتب مصادر کی حیثیت رکھتے ہیں، منابع کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کتابوں میں بہت ساری روایات اور حدیث ہیں اس موضوع پر اور اس طرح کے موضوعات پر کہ بذکر حدیث دیگری ان بحث را پایان می‌دهیم کہ ہم ایک اور حدیث نقل کر کے بیان کر کے ہم اس بحث کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ہم ایک حدیث اور ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور تاکہ یہ بحث ہماری پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ امام صادق علیہ السلام بھی فرمایا تھا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من روا علی مؤمن روایہ، من روا علی مؤمن روایتن، جو شخص کسی مومن کے بارے میں روایت کو بیان کرے، کوئی شخص اگر یا جو شخص کسی مومن کے بارے میں روایت بیان کرے، یرید بہا شیئا، اور وہ اس سے اس کی توہین چاہتا ہے، اہانت چاہتا ہے، اس کی ذلت و رسوائی چاہتا ہے، یعنی اس لیے بیان کرے کوئی مومن، یعنی کوئی انسان کسی مومن کے لیے کوئی ایسی روایت بیان کرے کہ جس روایت کے ذریعے وہ اس کی شخصیت کا قتل چاہتا ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کی ذلت و رسوائی سے دوچار کرنا چاہتا ہے، وہ حدم مروت ہی، اور اس کی مروت کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیسقط من اعین الناس، تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے، لوگوں کی انسانوں کی نظروں میں اس کی کوئی ویلیو یا اس کی کوئی وقعت نہ رہے۔ اگر کوئی شخص اس عنوان سے، اس اعتبار سے، اس لحاظ سے کوئی روایت بیان کرتا ہے کسی مومن کے بارے میں، کس لیے بیان کرتا ہے؟ تاکہ اس کی وقعت اور اہمیت ختم ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، اور اس کی مروت ختم ہو جائے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے، تو اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان، ایسے شخص کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہ جو کسی مومن کے بارے میں کوئی روایت بیان کرے اس لحاظ سے تاکہ اس کی شخصیت کا قتل ہو جائے، اس کی آبرو خاک میں مل جائے، اور اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ لوگوں کی نگاہوں اور نظروں سے گر جائے، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو اپنی ولایت سے خارج کر دیتا ہے، اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے، الی ولایت الشیطان، کہاں نکال دیتا ہے؟ کدھر؟ شیطان کی ولایت اور سرپرستی کی طرف اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے اور شیطان کی ولایت کی طرف بھیج دیتا ہے۔ فلا يقبلہ الشیطان، اور ایسے ذلیل انسان کو، ایسے ناکارہ انسان کو شیطان بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ نکال دیتا ہے اپنی ولایت سے ولایت شیطان کی طرف، اور شیطان بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کسی کی بمنظور عیب جوئی و آبرو ریزی مومنی سخنی نقل کند تا او را از نظر مردم بے اندازات، وہ شخص جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، کوئی بات نقل کرتا ہے، تو کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے، خداوند اورا از ولایت خداش بیرون کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی ولایت خارج کر دیتا ہے۔ بس ہوئے ولایت شیطان می فرستاد، اپنی ولایت سے خارج کر دیتا ہے اور شیطان کی ولایت کی طرف بھیج دیتا ہے۔ وَأَمَّا شیطان ہمورا نمی پذیراد، لیکن شیطان بھی اس کو قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ تمام ان تاکیدات و عبارات تکان دہندے خاطر اہمیت فوق العادہ ہی است کہ اسلام برای حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی مومنان قائل است
یہ تمام کی تمام روایتیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ تمام کی تمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام کس قدر انسان کی آبرو کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سماج اور مجتمع امن و امان میں رہے، اور مومنین ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، ایک دوسرے سے محبت اور انس اور لگاؤ کے ساتھ رہیں۔ ونیز خاطر تاثیر مخربی است کہ غیبت در وحدت جامع و اعتماد متقابل و پیوند دلہا داراد، اور یہ اس کی ایک تخریب کاری ہے وحدت، یعنی جو غیبت ہے یہ اثر کرتی ہے تخریب کاری میں کہ جامع کی یعنی سماج کی مجتمع کی وحدت کو ختم کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اعتبار اور اعتماد کو ختم کرتی ہے، اور لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے سے مانع ہوتی ہے، روکتی ہے۔ غیبت جو ہے سماج کو خراب کرتی ہے، سماج کو خراب کرتی ہے، محبت اور لگاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ بعض ان بدتر ان کی غیبت عملیہ برائے دامن زدن بآتش کینے، اور بدترین ہے غیبت کا نتیجہ، اور غیبت کا نتیجہ جس سے جو غیبت کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے مثلا کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفاق و اشاعہ فاحشہ در سطح اجتماعی، اور اس سے جو ہے یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یعنی سماج کو برباد کر دیتی ہیں اور سماج کو خراب کر دیتی ہیں، اور سماج میں مثلا نفاق کا ہونا یا ایک دوسرے سے عداوت ہونا، تدورت ہونا، بغض ہونا، برائیوں کا نشر ہونا، چرا کے وقتی عیوب پنہانی مردوں اس طریقے غیبت آشکار شود جو ہے وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، فاحشات کی اشاعت پورے سماج اور معاشرے میں، تجھے پورے سماج اور معاشرے درہم کر کے رکھ دیتی ہے، مجتمع کو خراب کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقتی عیوب پنہانی مردم از طریق غیبت آشکار شود اہمیت و عظمت گناہ ازمیان میرآباد، اس لیے کہ جب غیبت کے ذریعے لوگوں کے عیبوں کو، رازوں کو فاش کیا جاتا ہے تو لوگوں کے نظروں میں گناہوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، گناہ جو ہے وہ اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ وہ آلودگی بون آسان میں شواز، اور پھر اس سے آلودگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گناہوں کا نشر کرنا، گناہوں کے بارے میں بیان کرنا، یہ سماج اور مجتمع کو خراب کرتی ہے، بلکہ جس سے متعلق بات ہے آپ اس کو سمجھا سکتے ہو تو اسے سمجھاؤ، اسے منع کرو، اسے روکو، کوشش کرو کہ کسی طرح وہ اس برائی سے، اس گناہ سے، اس عیب سے باز رہے اور سماج میں فاحشات نہ پھیلائے، تاکہ جو ہے یہ گناہ اس کا اسی تک محدود رہے اور باقی لوگوں میں جرأت اور ہمت نہ بڑھ سکے۔ اگر جو ہے وہ لوگوں کے گناہوں کو اور لوگوں کے مثلا جو ہے وہ عیوب کو فاش کیا جائے گا، آشکار کیا جائے گا، تو اس سے دوسرے لوگوں کی بھی ہمتوں میں اضافہ ہوگا، اور دوسرے لوگوں میں بھی یہ ہوگا کہ فلاں بھی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، سمجھ بنتے نا۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ارے یہی کیا، ہم ہی کیا، بتاؤ کون نہیں، سبھی کر رہے ہیں، سبھی کرتے ہیں، ایسے بول دیتے ہیں، گویا یہ لفظ کہتے ہیں کہ سبھی کر رہے ہیں تو گویا وہ اس گناہ کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، اور گویا وہ اس کو گناہ نہیں مان رہے۔ کیا سب کے کرنے سے گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں رہے گا؟ کیا اگر اس کو پورا معاشرہ کرنے لگے کسی گناہ کو تو کیا وہ گناہ نہیں رہے گا؟ اگر سماج جھوٹ پہ اتر جائے یا معاشرے کے بہت سارے لوگ جھوٹ بولنے لگے تو کیا جھوٹ گناہ نہیں رہے گا؟ چوری کرنے لگے تو کیا چوری نہیں رہے گی، گناہ نہیں رہے گا وہ؟ نہیں۔ تو لہذا اسی لیے چاہیے کہ اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیجئے، سمجھائیے، کوشش کیجئے اسے روکنے کی، منع کرنے کی، لیکن آپ اس کے اس گناہ کو لوگوں میں بیٹھ کے بیان کریں تاکہ لوگوں کی نظروں سے اس کی اہمیت گر جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا گناہ میں حوصلہ بڑھے گا اور برائیاں اور گناہ عام ہوں گے، اور اس سے جو ہے وہ سماج اور معاشرہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ لہٰذا غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں سختی سے منع کیا ہے۔
حدیث اور قرآن کریم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، احادیث نبوی شریف اور احادیث ائمہ علیہ السلام میں اس کو بہت سخت طریقے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے بعض پہلوات یا بعض روایتیں صاحب کتاب نے جو یہاں پہ نقل کی ہے ان کو صحیح طریقے سے تر امکان کوشش کی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی. لہٰذا غیبت جیسی بیماری سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور ایسی بیماریوں کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بیماریاں ایک ایسی بیماریاں ہیں جو سماج اور معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں اور لوگوں کو گناہ پر جرأت پیدا کرتی ہیں. لہٰذا ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. کہ غیبت کے نتیجے میں کتنے گناہ ہو سکتے ہیں، حسد، بغض، کینہ اور فحشات کی اشاعت، یہ سب چیزیں اس کے نتیجے میں، اور دیگر لڑائی جھگڑے فسادات، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا غیبت جیسی بیماری سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسے سماج سے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پروردگار سے دعا ہے، پروردگارہ ہم سب کو اس گناہ سے اور اس مخالفت سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہماری عبادات اور اطاعت کو قبول فرما، تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. خدا